میں پورا ریاست کے زور کے باوجود مظفر گڑھ کے عوام نے ہمیں 3 نیشنل اسمبلی کے امیدوار منتخب کروا کے جتوا کے نیشنل اسمبلی میں بھیجے تھے، اور امید ہے کہ آنے والے الیکشن میں مظفر گڑھ ہمیں 5 امیدوار جتوا کے انشاءاللہ تعالی نیشنل اسمبلی کے ممبرز بنوائیں۔ ہمارا رشتہ ویسے مائک کے بڑے مسئلے ہیں جنوبی پنجاب میں۔ ہمارا رشتہ تو کوئی صرف سیاسی تو نہیں ہے، ہم تو 3 نسلوں سے ساتھ چلتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی چلتے رہیں گے۔ ہم نے ہر مشکل دور کا ساتھ مل کے مقابلہ کیا، چاہے وہ عامر ضیاء کا دور ہو، چاہے وہ عامر مشرف کا دور ہو، چاہے وہ سلیکٹڈ دور ہو، ہر دفعہ ہم نے مل کر ان مسائل کا سامنا کیا ہے۔ اور جب ہم نے عمران کی حکومت کے خلاف، سلیکٹڈ حکومت کے خلاف تحریک چلائی تھے، تو اس وقت بھی مظفر گڑھ کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا، پاکستان پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ میں ساتھ دیا، ہمارے ساتھ اسلام آباد تک پہنچے، اور آپ کی ساتھ کی وجہ سے ہم کامیاب ہوئے۔ وہ جو سب سمجھتے تھے کہ ناممکن تھا، ہم نے ناممکن کو ممکن بنا دیا تھا، اور اس ناجائز، نااہل، نالائق وزیر اعظم کو جو آپ پہ مسلط کیا گیا تھا، جو پاکستان پہ مسلط کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان میں نہ صرف معاشی بحران، جمہوری آئینی بحران، مگر خارجہ سطح پہ خارجہ بحران بھی پیدا کیا گیا تھا۔ آج پاکستان کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ میں تو بائی روڈ سفر کرتے آ رہا ہوں اور جگہ جگہ پاکستان کے شہری سے ملتا آ رہا ہوں، اور شکلیں پہ لکھا ہوا ہے، ان کی شکلیں پہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے عوام پریشان ہیں، پاکستان کے عوام تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، پریشانی ہے، کہ مہنگائی تو تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے، غربت اور بے روزگاری تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے۔ وہ پریشان ہیں کہ بجلی کا بل پورا کیسے ہوگا، وہ پریشان ہیں کہ بچے کو ہم اسکول کیسے بھیجیں گے، فیس کیسے ادا کریں گے، بزرگوں کا علاج کیسے کروائیں گے، کھانے پینے کے اشیاء کا جو بل ہے وہ پورا کیسے کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام مسائل، خاص طور پہ جو معاشی مسائل ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام پریشان، پسماندہ طبقات پریشان، مزدور کسان پریشان، سفید پوش طبقہ پریشان، چھوٹا تاجر بھی سارے پریشان، سب کے سب پریشان تو ہے، مگر اس پریشانی کا، اس معاشی بحران کا حل کیا ہے؟ حل تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے منشور میں موجود ہے، حل تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے منشور میں موجود ہے۔ انہوں نے ہمیں کیا سکھایا؟ قائد عوام نے ہمیں یہ سکھایا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں یہ سکھایا کہ آپ جب عوام کے ساتھ دیتے ہو، عوام کو معاشی طور پہ مضبوط بنا دیتے ہو، تو پاکستان کی معیشت کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہی تو بنیادی فرق ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاسی فلسفہ نظریہ میں اور تمام باقی سیاسی جماعتوں کے سوچ میں جو فرق ہے، کہ وہ اشرافیہ کو فائدہ پہنچاتے ہیں، سرمایہ دار کو فائدہ پہنچاتے ہیں، بزنس بڑے بڑے ٹائکونز کو فائدہ پہنچا کے سمجھتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے کہ پاکستان کے آپ معاشی صورتحال کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ امیر کو مزید امیر بنائیں گے تو ان کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا، وہ زیادہ لوگوں کو روزگار دلوائیں گے۔
ہمارا سوچ یہ ہے کہ آپ کسان کو امیر بنائیں، آپ مزدور کو، محنت کش کو ان کا جیب میں پیسہ دلوائیں۔ جب آپ عام طبقات کو، عام آدمی کو معاشی طور پہ مضبوط کرتے ہیں تو پورا کا پورا معیشت اٹھ کے چلتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سوچ ہے کہ اس کے بجائے کہ جو سبسڈیز ہم دیتے ہیں، جو سپورٹ ہم دیتے ہیں بڑے بڑے سرمایہ کاروں کو دینے کے بجائے، بڑے لوگوں کو دینے کے بجائے ہم عام آدمی کو یہ سہولت فراہم کرے۔ چاہے وہ ٹیکس ایمنسٹی ہو تو آپ کے لیے نہیں ہے، وہ تو بڑے بڑے ریل اسٹیٹ ٹائکونز کے لیے ٹیکس ایمنسٹی ہے۔ اگر سبسڈی بھی ہے، چاہے وہ فرٹیلائزر پہ ہو تو وہ فرٹیلائزر کا سبسڈی فرٹیلائزر کا جو انڈسٹری ہے وہ چلانے والے ان کو ملتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے بے نظیر انکم سپورٹ دلوایا اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو ہم نے اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو مالی مدد پہنچائے، تو ایسے ہم کسان کارڈ کیوں نہیں دلوا سکتے ہیں، جس سے وہ جو سبسڈی ہم دیتے ہیں وہ سیدھا مڈل مین کو کاٹ کے، بڑے انڈسٹریلسٹ کو کاٹ کے سیدھا ہم کسانوں کو پہنچائے، خاص طور پہ جو چھوٹا زمیندار ہو اس کو ڈائریکٹ اپنا، چاہے وہ اپنا فرٹیلائزر کا سبسڈی ہو، جیسے ہمارا سی ایم سندھ تو یہاں بیٹھا ہے، ہم نے تو سیڈ کے لیے بھی سبسڈی دیا، پتہ نہیں کس کن چیزوں پہ سبسڈی دیا۔ تو ہم تو بی بی شہید کا فلسفی کو، صدر زرداری کا فلسفی کو آگے لے کے انشاءاللہ تعالی اس ملک کو معاشی مشکلات سے نکالیں گے۔ قائد عوام نے بھی جو مزدوروں کو طاقتور بنایا، جو لیبر کو طاقتور بنایا، افسوس کے ساتھ ہمارا جو محنت کش طبقہ ہے، ہمارا جو مزدوروں کو طبقہ ہے، وہ کافی عرصے سے لاوارث ہے۔ ان کو ہمیں سپورٹ کرنا پڑے گا۔ ان کے جو مل کے مالک ہوتے ہیں یا جو انڈسٹریل کے مالک ہوتے ہیں ان کے پاس تو بہت سپورٹ ہے، مجھ سے ملنا چاہیں مجھ سے مل سکتے ہیں، کسی اور سے ملنا چاہتے ہیں، طاقتور لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں، ان کے پاس ان کا پہنچ ہے۔ جو عام آدمی ہے ان کا پہنچ نہیں ہے۔ ان کا آواز پیپلز پارٹی ہے۔ پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو کم از کم تنخواہ میں اضافہ کرتا ہے، جو سرکاری لوگوں کی تنخواہ میں اضافہ کرتے ہیں، جو لیبرر کو، مزدوروں کو صحت کا سہولت، انشورنس کی سہولت، جو ایجوکیشن ان کے بچے کی سہولت ماضی میں فراہم کرتے تھے۔ اور اگلی بار انشاءاللہ تعالی ہم مزدوروں کو وہ سپورٹ فراہم کریں گے کہ اگر آپ مزدور ہو، آپ اپنی تنخواہ سے مزدور کارڈ کے پروگرام میں ایک چھوٹا حصہ ڈالتے رہیں گے اور آپ کو وہ تمام فائدہ جو لیبررز کو مل سکتے ہیں وہ سیلف امپلائڈ مزدوروں کو بھی ملیں گے، وہ زرعی مزدوروں کو بھی ملیں گے، اور وہ اس طریقے سے جو قائد عوام نے مزدوروں کے لیے اور محنت کشوں کے لیے ایک سپورٹ فراہم کیا تھا، اس سپورٹ کو ہم ایکسٹینڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی ان لوگوں کو جو پرائیویٹ سیکٹر پہ بھی کام کرتے ہیں، جو زمینوں پہ بھی کام کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا تاریخ ہے، آپ کا تاریخ ہے کہ آپ نے ہمیشہ جو بات کیا ہے وہ پورا کر کے دکھایا۔ جب صدر زرداری نے حکومت سنبھالا 2008 میں، آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں چینی کا بحران تھا، چاول کا بحران تھا، گندم کا بحران تھا، تمام چیزیں ہم باہر سے منگواتے تھے، اور 1 سال کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے ہم نے نہ صرف اپنا ضرورت پورا کر دیا، مگر چاہے وہ چاول ہو، چاہے وہ گندم ہو، چاہے وہ چینی ہو، امپورٹ کرنے کے بجائے ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے۔ یہ اس لیے ہمیں معلوم ہے کہ یہ ممکن ہے، اس لیے ہم نے پہلے یہ کر کے دکھایا ہے۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان، اگر ہم اپنے کسانوں کو مضبوط کرتے ہیں، کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا۔ اور اگر آپ میرے ساتھ ہوں گے، آپ اپنا نمائندگی کریں گے، آپ میرے ساتھ نیشنل اسمبلی میں ہوں گے، تو ہم اس قسم کے ایشوز کو اٹھا سکیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ مشکلات ہیں، بہت زیادہ مشکلات ہیں، مگر میرا خیال میں
جو ان مسائل کے حل ہیں وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں، وہ ہمارا منشور میں موجود ہے، ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے، اور ہمارا بڑوں کا ایک تعلق تھا مظفر گڑھ کے عوام کے ساتھ۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو 27 دسمبر پہ شہید ہوئی، تو 25 دسمبر کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو مظفر گڑھ میں آپ کے ساتھ موجود تھی، اور یہاں آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ایک برج بنایا جائے گا، اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جاتے ہوئے گیلانی صاحب کو کہا کہ گیلانی صاحب اگر میں وزیر اعظم بنتی ہوں تو مجھے یاد دلوائیں کہ میں نے یہ برج بنانا ہے۔ تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوا، مگر مجھے خوشی محسوس ہو رہا تھا جب میں یہاں ملتان سے سفر کر رہا تھا اور ہیڈ محمد والا پل پہ سفر کر رہا تھا، تو مجھے خوشی محسوس ہو رہا تھا کہ جو بی بی شہید کے وعدے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ان وعدے کو صدر زرداری کے گیلانی صاحب کے وزارت عظمیٰ میں وہ وعدے پورے کیے۔ اب ان کے چاہے وہ آپ کے سوئی گیس اور بجلی کے مسئلے ہوں، آپ کا جو یہ پکا کیا گیا مظفر بائی پاس مظفر گڑھ اور بائی پاس کا میں بعد میں آ رہا ہوں، میں کنال کا مظفر گڑھ جو ہنا ربانی کھر صاحبہ نے وزیر اعظم گیلانی صاحب سے جب ریکویسٹ کیا کہ اس کو پکا کیا جائے اور اس کا فائدہ عام آدمی کو، کسانوں کو ہوا ہے، یہی فلسفی ہم نے سندھ میں اپنایا ہے، اور سندھ کی جو کنال ہیں ان کا ہم نے تاریخ میں اتنا ان کا وہ پکا نہیں ہوئے ہیں جتنا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے کروائے۔ اس سے ہمیں ذرائع معیشت کو بھی فائدہ پہنچایا گیا اور پانی بھی بچ سکا، جو کہ ہمارے لیے پاکستان جیسے ملک کے لیے بہت ضروری تھا۔ ساتھ ساتھ آپ کا جو ادھر ہاسپٹل بنا، جب وزیر اعظم گیلانی صاحب اور ترکیے کے جو صدر یا وزیر اعظم تھا اس وقت مجھے ایردوغان، طیب ایردوغان صاحب سیلاب کے دوران ادھر آئے تھے، تو جو ٹرکی ہاسپٹل مجھے بتایا گیا ہے ادھر جو مظفر گڑھ میں ہے، وہ بھی یہاں کے عوام کو سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ تو یہ جو خدمت کا سفر ہے اس کو ہمیں آگے لے کے جانا پڑے گا، اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ کی باری ہے، یہاں آپ کے لیے ایک موقع ہے، 3 الیکشنز ہم ساتھ مل کے لڑے ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ جو الیکشن ہے اس میں آپ کی جیت ہوگی، پیپلز پارٹی کی جیت ہوگی، جی ایل اے کی جیت ہوگی، تاکہ ہم وہ عوامی راج قائم کر سکے جس سے ہمارا ریاست، ہمارا حکومت عوام کی خدمت کرے، عام طبقہ کی خدمت کرے۔ وہ گنجائش موجود ہے کہ جس طریقے سے ماضی میں آپ نے وہ اس قسم کے انقلابی منصوبے شروع کیے جس کا فائدہ صرف اور صرف پاکستان کے غریب عوام کو ہوا ہے، اس طریقے سے اس معاشی بحران میں آپ کے پاس نہ صرف منشور موجود ہے، آپ کا تاریخ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ کام آپ کر کے دکھاتے ہیں۔ تو میرا درخواست ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیدار سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے سے کہ آپ عوامی لوگ ہیں، آپ نے کبھی عوام سے نہیں ڈرے ہیں، الیکشن کا مقابلہ سے نہیں ڈرے ہیں، عوام سے آپ نے کبھی اپنا منہ نہیں چھپایا ہے۔ ہم اپنا تاریخ پہ فخر کرتے ہیں، ہم تیار ہیں اپنا کارکردگی عوام کے سامنے پیش کرنے کے لیے، اپنا منشور عوام کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ تو آپ دیر نہ کریں، آپ دیر نہ کریں اور آپ اپنا کام تو شروع کر لیں۔ گھر گھر ہم نے پہنچنا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے کہ جو آپ کی جماعت کے خلاف کردار کشی کیا گیا پچھلے کافی دیر سے، جو کردار کشی کیا گیا وہ اس لیے کیا گیا تاکہ ہم پہ یہ سلیکٹڈ حکومتیں مسلط
کر سکتے. اب انشاءاللہ تعالی اس جماعت کو جس نے مئی 9 پہ ادارے پہ حملے کیے، عوام اور ادارے کے درمیان ایک گیپ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور ان کو ہروانا، ان کو شکست دلوانا کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ مقابلہ کر کے ہروائے ان کو الیکشنز میں. اور میں اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں پہ بھروسہ کرتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ مقابلہ کرنے جاتے ہیں، جبکہ ہاتھ پاؤں ان کے نہیں باندھے جاتے ہیں تو وہ مقابلہ کر کے جیت بھی جاتے ہیں. ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے اس دور میں. آپ نے یہ ثابت کر دیا تھا جب پورا ریاست تلا ہوا تھا کہ انہوں نے خان صاحب کو جتوانا تھا، تو میرے مظفر گڑھ کے امیدواروں نے پورا ریاست کی طاقت کو شکست دلواتے ہوئے اپنے سیٹس نکالے تھے. تو اب کس چیز کا خوف ہے؟ انشاءاللہ تعالی اس بار بھی ہم ماضی سے بہتر پرفارم کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت آپ کی مدد سے، آپ کا دعاؤں کی وجہ سے، آپ کی ساتھ کی وجہ سے ایک بار پھر انشاءاللہ تعالی ہم بنا کے رہیں گے اور عوام کا خدمت کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ، سیال صاحب کا بہت شکریہ. سریک کی صبح. اور جو مجھ سے بات رہ گیا کہ جو کام 2008 کی حکومت میں شروع ہوا تھا صوبہ کے سلسلے میں، انفارچونیٹلی پچھلے 15 سال میں بارہ وہ کوشش ناکام رہا. اس دفعہ انشاءاللہ تعالی آپ مجھے اتنے نمائندے دیں گے، آپ مجھے اتنا اسٹرینتھ دیں گے کہ میں نہ صرف اس ایشو کو اٹھا سکوں مگر آپ کو اپنا صوبہ بنا کے آپ کے پاس واپس آ سکوں. آپ کا شکریہ. اگر میڈیا کے دوستوں نے سوال نہیں پوچھنے ہیں تو پھر آگے جائیں. اچھا اتنا دور آنے دیں، میں کیسے میں سن نہیں سکوں گا. ادھر آگے آنے سجیل آپ ان کو ہٹا دیں. کرنل بابر آپ کا فوج کو ہٹا دیں. بہت بالکل بہت آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اس دفعہ کا منشور ہے اس میں بہت سے ایسے پروگرامز ہوں گے جو کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرح انقلابی پروگرامز ہوں گے. میں اس وقت سے پہلے آپ سے پورا جو تمام پوائنٹس ہیں اس میں وہ تو ابھی شیئر نہیں کرنا چاہوں گا. آپ انتظار کریں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ایک عوام دوست منشور بنا کے دیں گے. اچھا، بلاول بھٹو پی ڈی ایم کی حکومت میں بلاول بھٹو ایک فون پر وزیر خارجہ بن گئے اور اب جو ہے لیول پلین فیلڈنگ کی بات کر رہے ہیں، تو یہ اس تبدیلی کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو یا تو آپ ان کی آنکھ کا تارا تھے اور اب آپ لیول پلین فیلڈنگ کی بات کر رہے ہیں، وہ الیکشن کی بات کر رہے ہیں. آپ جو سوال کریں گے نا وہ اس سوال کا جواب میں دوں گا. اگر آپ مجھے وزیر خارجہ کے مطابق سوال کریں گے تو میں اس کا جواب دوں گا. آپ لیول پلینگ فیلڈ سوال پوچھیں گے اس کا جواب دوں گا. مجھ سے سوال کیا گیا سکھر میں نے اس کا سوال کا جواب دیا گیا. الیکشن کے بارے میں کل ہی انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا CEC بیٹھے گا اور ہم اپنا اسٹریٹجی بنائیں گے. میرا خیال میں الیکشنز ہونے چاہیے، جلد سے جلد ہونے چاہیے. بڑی عجیب بات ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ خود تو الیکشن ڈیٹ اعلان کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ فیبروری میں الیکشن ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ الیکشنز ہے، آپ کو نہیں پتا کہ الیکشنز کب ہے، الیکشن کمشنر صاحب کو نہیں پتا کہ الیکشنز کب ہے، مگر اس جماعت کو پہلے سے پتا ہے کہ الیکشن ڈیٹ کیا ہے. تو میں پھر اگر لیول پلینگ فیلڈ کا بات نہ کروں تو کیا کروں؟ فاروق میرا ایک سوال ہے آپ سے سر. بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ
पार्टी ने मुजफ्फरगंज में और पूरे पंजाब में बड़ी तरक्की की है, लेकिन ये बताइएगा कि जो आवाम अब जब तक इलेक्शन नहीं होते ये भूख के बारे बिल्कुल निढाल हो चुके हैं, इसका भी कोई हल है आपके पास, क्योंकि आप इसी पीडीएम का एक हिस्सा भी रहे हैं? तो पीडीएम का हिस्सा तो हम बहुत पहले रहे थे, और फिर इसलिए कि हम इस्तीफ़ा नहीं दे रहे थे या पता नहीं क्या हो रहा था हमारा ऑपोजिशन के दौरान, तो हमें शो कॉज नोटिस दिया गया और पीडीएम से आउट हुआ। तो तब से हम पीपल्स पार्टी और पीडीएम का अलायंस के तहत जो है हमने हुकूमत संभाला था। पीडीएम और पीपल्स पार्टी हुकूमत में साथ थे, मिलके हमने बहुत काम करने की कोशिश किए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने वजारतें के जवाबदेह हैं। पीडीएम और पीडीएम के सरबराह पीडीएम के जो वजारतें हैं वो जवाबदेह हैं। आई कांट हियर, सॉरी। आजकल वो टीवी पे बैठ के जो पीएमएलएन वाले हैं वो यही जमा ठहराते हैं कि जनाब पीपल पार्टी वाले हमारे साथ हैं, हमारा कोई कहना का वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो भी हमारे साथ हैं। बिल्कुल हम साथ हैं, ये आपका तजुर्बा ये ठीक रहा, बिल्कुल। आ जाए। नहीं, मेरा ख़ास तौर पे लोग सियासत में मेरा ख्याल में पाकिस्तान के मसाइल ऐसे हैं, पाकिस्तान के मसाइल ऐसे हैं कि कोई एक जमात ये नहीं कह सकते कि वो अकेले सारी चीज़ें को संभालेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि आपको सबको साथ लेके जाना पड़ेगा, आपको सबको इंगेज करना पड़ेगा। इसलिए मसाइल इतने संगीन हैं कि यूनिटी के साथ आप के बगैर आप इन मसाइल के हल नहीं निकाल सकते। अफसोस के साथ ख़ास तौर पे यहाँ पंजाब में और मरकज़ी पंजाब में हमारा पॉलिटिक्स में इतना पोलराइजेशन हुआ है कि हम सियासी मुखालिफ के बजाय दुश्मन बन रहे हैं, ज़ाती दुश्मन बन रहे हैं, और इस तरीके से आप पाकिस्तान को पाकिस्तान के मसाइल से नहीं निकाल सकेंगे। हमें एक ऐसा इक्विलिब्रियम फिर से बनाना पड़ेगा जिससे तमाम सियासी जमातें अपने दायरे में अपने सियासत तो करते रहें, लेकिन हम मिल के मुल्क को इन मसाइल से निकाला जाए। ये नफ़रत की सियासत, ये तकसीम की सियासत, ये गालिम गलोच की सियासत, इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा, दफन करना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े। फारूक भाई आखिरी सवाल, राणा साहब एक बंदा बोलेगा तो बड़ा आसानी होगा शाहीन साहब, अगर एक बंदा एक आप कोई आप फैसला करो कि कौन सवाल पूछेगा। नहीं, एक मिनट शाहीन साहब, एक मिनट मैं आपका एक मिनट, आप एक करके जर्नलिस्ट का नाम लेके सवाल पूछे ताकि ये थोड़ा सा हम कोऑर्डिनेट ऑर्गेनाइज करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक मिनट आप पूछे ना, अगर आपको नहीं मालूम है शाहीन साहब, मैं किसी और को जिम्मेदारी दे सकता हूँ। चले सियाल साहब आप ऐसे। आप इस वक्त 90 दिन में इलेक्शन की बात करें, जबकि जरदारी साहब हल्का बंदियों की बात करें, उसके बाद इलेक्शन की बात करें, तो क्या ये गैरानी इक़दाम? एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का पॉलिसी है उस पर मैंने आपको बताया, वो आइन के मुताबिक हमारा नुक्ते नज़र हैं। जहाँ तक डिलिमिटेशंस की बात है, वो भी मेरा ख्याल ये था कि अगर डिलिमिटेशंस होना था तो आप डिलिमिटेशंस करवा दें, मगर इसलिए कि आइन कहता है कि 90 दिन में, तो अब वो डिलिमिटेशंस 90 दिन में कर दे। सीट्स में कोई फ़र्क भी नहीं आ रहा है तो मुश्किल नहीं होना चाहिए। अगर कोई ज़िद है या कोई वजह है या कोई मजबूरी है कि उसको आगे भी लेके जाना पड़े तो आगे लेके, फिर मेरे हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में, इलेक्शन कमीशन के हाथ में कि डेट कब दे। तो वो डेट क्या है? डेट 90 डेज में नहीं है। अगर मेरा सीसी इजाज़त देते और मैं ये मानता भी हूँ तो आप मुझे बताएं कि 95 डेज में, 100 डेज में, 110 डेज में, 120 डेज से 10 साल क्या इरादा है? डेट तो दो। फारूक एक मिनट यार, फारूक से 2024 में आप इलेक्शन देख रहे हैं। राहुल साहब, आप पीडीएम का भी हिस्सा रहे हैं, एंड जो इलेक्शन है पीपल्स पार्टी वो पंजाब और कौमी असेंबली में सीट एडजस्टमेंट के साथ जाएगी या अलग? हम पीडीएम के साथ हुकूमत में थे, और हम जहाँ तक इलेक्शन का स्ट्रैटेजी होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करेगा। मेरा जो ज़ाती ख्वाहिश है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तीर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीसी ये फैसला करेगा। आपने कर लिया, आपने गाँव का इमरान बोल चैनल बोल के लब आजाद है तेरे। बोल जल्दी कर।
2024 में क्या आप इलेक्शन देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? कल हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग है और उसमें हम अपना पार्टी का पॉलिसी उसके बाद सामने रखेंगे आइन के मुताबिक। जहाँ तक मैं तो सिर्फ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूँ, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी शायद नहीं है, मगर जो मुझे थोड़ा बहुत उधर से पढ़ने का जो मुझे सिखाया गया है, एक आम आदमी अगर आइन को पढ़े तो साफ लिखा हुआ है कि 90 दिन, बाकी बड़े लोग हैं वो मुझे समझाएंगे कैसे